الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے قرب سے مالا مال صاحب ایمان یقیناً اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی ایک ممتاز صلاحیت رکھتا ہوتا ہے، اور جوں جوں اللہ کی نافرمانیوں سے رکتا چلا جاتا ہے ایک مومن بندہ، تو اس مومن بندے کو اللہ کی رحمتیں زیادہ حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ رحمان و رحیم پروردگار کی رحمتوں کی وصولی کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت و بہادری ایک صاحب ایمان کو حاصل ہونے لگتی ہے۔ رحمان و رحیم پروردگار کی رحمتوں کی وصولی کا مطلب یہ ہے حق گوئی اور بے باکی ایک صاحب ایمان کے سخن کا تعارف بننے لگتی ہے۔ رحمان و رحیم پروردگار کی رحمتوں کی وصولی ایک صاحب ایمان کو امانت و دیانت کا علم بردار بناتی ہیں۔ رحمان و رحیم پروردگار کی رحمتوں کا ملنا ایک مومن کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ رحمان و رحیم پروردگار کی رحمتیں ملنے والے امانت و دیانت کے اہل ہو جاتے ہیں اور صدق و وفا کے امین ہو جاتے ہیں، شجاعت و بہادری کے علم بردار ہو جاتے ہیں، احقاق حق ان کا فریضہ ہوتا ہے، اتباع سنت ان کی سب سے بڑی ضرورت اور تعارف ہوتا ہے، رد شرک ان کی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے، رد بدعات، رد منکرات ان کی زندگی کے تعارفوں میں سے ممتاز تعارف ہوتے ہیں۔ محبت رسول ایسے مومن کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر محبت رسول کا راج ہوتا ہے۔ ایسے مومن کی زندگی
ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانیوں، عمدن اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانے کا ایک لمحے کے لیے بھی ایسے مومن کی زندگی میں کوئی موقع باقی نہیں رہنا چاہیے جسے اللہ کی رحمتیں میسر ہوں۔ اسے اب یوں سمجھ لیجئے کہ نافرمان بندہ جب وہ اپنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اسے رحمان و رحیم پروردگار کی طرف سے یہ شکوے سننے کا بار بار قرآن مجید میں موقع ملتا ہے کہ رزق تجھے میں نے دیا ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، صحت تجھے میں نے دی ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، علم تجھے میں نے دیا ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، محبتوں والا دل تجھے میں نے دیا ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، اپنے بیگانے کی پہچان تجھے میں نے دی ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، اچھی اور بری بات کی تمیز تجھے میں نے دی ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، کڑوے اور میٹھے کا ذوق تیری زبان پہ ہم نے رکھا ہے اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، گرم اور سرد کا احساس تیرے لمس میں ہم نے رکھا ہے اور تو ہماری نافرمانی کر رہا ہے، کسی شے کے گداز ہونے کا، نرم ہونے کا احساس اور کسی شے کے سخت اور نکیلا ہونے کا احساس، چبھن کا احساس ہم نے تجھے دیا ہے اور تو ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جس زمین پہ تو رہتا ہے یہ زمین ہم نے تیرے قدموں کے نیچے روکی ہوئی ہے اور تو ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جن آسمانوں میں تو، جن آسمانوں کے نیچے تو نے اپنی کٹیا بنائی ہوئی ہے اور جو آسمان تجھے چھت فراہم کر رہے ہیں، یہ آسمان جو تیرے پہ نہیں گر رہے تو یہ ہم نے انہیں ٹھکایا ہوا ہے، جن فضاؤں میں آکسیجن تو کشید کرتا ہے یہ آکسیجن ہم نے فضاؤں میں چھوڑی ہوئی ہے، یہ جن پودوں اور جن درختوں سے تیرا یہ علم کہتا ہے کہ یہ آکسیجن کی پروڈکشن ہاؤس ہیں، ان پودوں کو زمین میں سے بیج کے بعد کونپل اور کونپل کو پودا ہم نے بنایا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ جو میری نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے کوئی نہیں کسی کے سامنے جھکنا، یہ تو مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ اللہ کی نافرمانی پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک لمحہ یہ آتا ہے کہ یہ تصور خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں، کچھ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہفتے والے دن، وہ تصور خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کہتے ہیں یہ جو تم اتنا اترا رہے ہو، یہ جو تم
انکار خدا کر رہے ہو اور انکار معبود کر رہے ہو، کیسے تم کر سکتے ہو؟ منہا خلقناکم، جس مٹی پہ تم اترا رہے ہو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس مٹی سے ہی تو تمہیں ہم نے بنایا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم نے تمہیں لوٹا دینا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی مٹی سے ہم نے ایک بار پھر تمہیں نکال کھڑا کرنا ہے۔ یہ ساری کاریگریاں ہم ہی تو کر رہے تھے، ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم ہی کرتے رہیں گے، اور پھر میری نافرمانی کس جرت سے کر رہے ہیں؟ ہمارے وہ ایک عالم ربانی ہوتے تھے، اشاعت التوحید و سنہ کے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑے درویش صفت عالم دین تھے، حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ کچھ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ وہ ان کا جو ادبی لگاؤ تھا، اپنی زبان میں سرائکی میں وہ شاعری کرتے تھے۔ اس میں سے ان کی ایک نظم ہے جو میں کئی دفعہ اپنے بیانات میں سناتا ہوں، اس کے اشعار قاری صاحب پڑھا کرتے تھے کہ کھاؤں پیوں اللہ دا، کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیرہ دے، کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیرہ دے۔ حضرت نے دیا ہے، حضرت کی نظر سے ملا ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے، بابا جی کی دعا ہے جی۔ ساڑھے بچے دی کامیابی شاہراں دی نظر ہے جی، جدوں دا شاہراں دے نال لگے ہیں بلے بلے ہو گئی ہے جی۔ حضرت آئے سن جس دن پھیرا مارے نے، اس تو بعد سارے کم سدھے ہو گئے نے۔ با حضور کی برکت ہے۔ پیر صاحب کے قدموں سے ساری برکات ہے۔ یہ کہ جو عقیدت کے روپ میں قرآنی بصیرت سے محروم جہالتیں ہیں عقائد میں، یہ ان کے شاخسانے ہیں۔ یہ جملے کوئی پیر برکتیں نہیں دے سکتا، قرآن اس کی کھلا مخالفت کرتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے نیکوکار کی ہستی میں یہ زور نہیں ہے کہ وہ میری ڈوبتی نیا کو پار لگا دے۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ میری بیماری کو شفا میں بدل دے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ میری بے اولادی کو اولاد میں بدل دے، صاحب اولاد کر دے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میری بے رونقی کو رونق میں بدل دے۔ قرآن نے ان ساری باتوں کا اختلاف کیا، رد کیا۔ اللہ تو وہ پڑھا کرتے تھے کہ کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیرہ دے، اے وڈی نمک حرامی ہے، اساں حمد خدا دی کرنی ہے، این در تو جھولی بھرنی ہے۔ ہم نمک حرام نہیں بننا چاہتے کہ کھائیں اللہ کا اور گیت کسی اور کے گائیں، یہ نمک حرامی ہے۔ غیر اللہ کا پجاری، اللہ کا نمک حرام ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا نافرمان خدا بنتی ہے، خدا بند ہے، نافرمان ہے بڑا۔ حقوق اللہ کو مخلوق میں تقسیم کرنے والا،
اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں مخلوق کو شریک کرنے والا بہت بڑا نافرمان ہے اللہ کا، اور اس نافرمان کے لیے یہ اعلان بھی ہم نے کر رکھا ہے کہ اگر اس کی اس حالت شرک میں موت آ گئی تو یہ مشرک چاہے پیغمبر کا باپ ہو، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، چاہے پیغمبروں کا بیٹا ہو، چاہے پیغمبروں کا چچا ہو، چاہے پیغمبر کا قریبی ترین رشتہ دار ہو، ہم نے یہ اعلان کر رکھا ہے حالت شرک میں جس کی موت آ گئی پیغمبر کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ ہم نے ضابطہ بنا دیا ہے ہم نے غیر اللہ کے پجاری مشرک کو دن قیامت کے معاف نہیں کرنا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو آگے قاری صاحب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہا کرتے تھے سبحان اللہ، کوئی راضی یا ناراض، کوئی راضی یا، اب بولیے آپ لوگ شوق سے آ جاتے ہیں، بیان جن لوگوں کو شوق سے سننے کا اللہ نے شرف دیا وہ بولا کریں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے علماء وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کر میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ کوئی راضی یا ناراض، کوئی راضی یا ناراض۔ جب اللہ کی حمد کی بات آئے، جب اللہ کی یاد کا تذکرہ ہے، جب معبود کی توحید کا تذکرہ ہے، جب اس کی توحید کی شہادت کی بات آئے، جب اس کی دینوں کے تذکرے میری زندگی میں آئے، اور جب اس کی مشکل کشائی کی بات آئے، جب اللہ کے عالم الغیب ہونے کی بات آئے، جب اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی بات آئے، جب اللہ کے بگڑیاں بنانے والے کی حقیقت کی بات آئے، جب اللہ کے کائنات کے مسجود حقیقی ہونے کی بات آئے، تو پھر میں اس بات کے کرنے سے کوئی اجتناب نہیں برتوں گا، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے، اسا حمد خدا دی کرنی ہے، ای در تو جھولی بھر۔ یہ ہوتے ہیں وہ مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں سرمایہ دار طبقے کی احقاق حق میں۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ اللہ کے جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں مذہب کے لبادے میں لپٹے ہوئے بڑے بڑے ملاؤں کی مخالفت کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں ذمہ داروں کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں پیری کے لبادے میں لپٹے ہوئے جعلی پیروں بہروپیوں کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں سلطنت امور سلطنت چلانے والے مصرف حکمرانوں اور بادشاہوں کی مخالفت کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں بے حیا معاشرے کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں زناکاروں کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں سودی کاروبار کرنے والے سرمایہ داروں کی، وہ انہیں اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے۔ ہاں جی، یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں برادری مشرک برادری کی مخالفت کی۔ توجہ میری طرف کہ میں حج کے موضوع کو بنیاد اس کے لیے بنا رہا ہوں، سبحان اللہ کہیے۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جنہیں جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں مشرک برادری کی ناراضی کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں مصرف اولاد کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں بے حیا بیوی کی۔ یہ ہوتے ہیں مقرب لوگ جو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں بے حیا اولاد کی۔
ہاں جی، تو پرواہ چھوڑ دیتے ہیں. بولیے نا بے حیا مخرب لوگ. اے نہیں نالے اللہ دے بندے تھے، نالے زانیاں نال یاریاں، نالے اللہ کا بندہ اور ساتھ سودی کاروبار. اللہ دا بندہ نالے جھوٹا، اللہ دا بندہ نالے چور، اللہ دا بندہ نالے بدماش، اللہ کا بندہ ڈکیت، اللہ کا بندہ رہزن، اللہ کا بندہ محمد عربی کا غلام اور بدخلق، اور محمد عربی کا غلام اور اللہ کا بندہ اور جہالت سے نظریات کو اٹا ہوا پایا. اے اللہ کا بندہ اور محمد عربی کا غلام جاہل نہیں ہوتا، قرآن کے علموں سے معمور سینوں والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، یہ کیسے اللہ کے بندے؟ اللہ کے بندے سورہ فرقان میں نے پچھلے جمعہ اس رکوع کا ترجمہ کیا. اللہ کے بندے جی اپنی کامیابیوں پہ، دنیا کی کامیابی ہو یا دین کی کامیابی ہو، ایسا اظہار تکبر ان کی زندگی میں نہیں آتا جو دیکھنے سننے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگے. ان کو ان کی بڑی بڑی کامیابیوں پر پوچھنے والے پوچھنے لگتے ہیں کہ ایڈا بڑا اللہ نے کرم کیتا، تسی کوئی دسیا پوچھے کوئی نہیں. تو آگے سے کہتا ہے اللہ نے کیتا ہے، وہ دے سامنے شکر گزاریاں پہ کرنے ہیں، رولے ان کی پانے میں کر دیتا دے، میں کر دیتا دے، میں کر دیتا دے، میں کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ کے بندے اپنی کامیابیوں پہ بھی بڑی دھیمی زندگی رکھتے ہیں. ہاں، تیکھی تیکھی. یمشون علی الارض ہونا کا معنی زندگی کا دھیما پن. ساری بڑی آکڑ اتنے آج کل یہ یمشون علی الارض ہونا کا مخالفت ہے، یہ ہے تیکھا پن زندگی کا. مولانا فلاں آج کل بڑی ڈنگیاں نظر نال ویخ دینے پہ نظریں ہی نہیں ملا رہے. یہ ہے زندگی کا تیکھا اور ٹیڑھا پن، یہ اکڑ. اللہ بڑی سے بڑی کامیابی. ایک مومن کو اس بات کا نہ صرف ادراک ہوتا ہے بلکہ ایک مقرب مومن کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے میں کچھ نہیں کیتا. میں بولو نا، مجھے وہ میرے بھائی راشد غوری وہ جمعہ کا بیان بڑی دلچسپی سے فرینکفرٹ سے سنتے ہیں، حضرت شاہ جی کے روحانی بیٹے ہیں. وہ مجھے جمعہ کا بیان کر کے جاتا ہوں تو گھر میں کہتے ہیں پنجابی نہ بولیا کرو. بیان سننے کے بعد پنجابی نہ بولیا کرو جی. میں تقریر سنی جی، اور بہت سارے دوستوں نے سننی ہوتی ہے وہاں فرینکفرٹ میں، ہم لوگ سنتے ہیں بیٹھ کے اکٹھے. پنجابی بولنے لگ پہ تو پھر وہ مشکل ہو جاتا. تو آئی ایم اوائڈنگ ٹو اسپیک ان پنجابی. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو اسپیک ان اردو انشاءاللہ. تو میں کروں گا کوشش، خدا کرے کہ ایسے ہو. اللہ کی توفیق و عنایت سے ہے جی. سبحان اللہ کے بات دن کو سمجھ آ رہی ہے. اللہ اللہ جی اللہ کے بندے اپنی کامیابیوں پہ بیٹا مل جانا بڑی کامیابی، صحت مند اولاد مل جانا بڑی کامیابی، کاروبار کا چل پڑنا بڑی کامیابی، بیماری کے بعد صحت کا مل جانا بڑی کامیابی، اچھی ملازمت کا حلال کے لقموں کا مل جانا بڑی کامیابی ہے، نمازوں میں لذت کا محسوس ہونا بڑی کامیابی ہے، خوابوں میں
مقصودی شخصیات کی زیارتیں کرنا بڑی کامیابی ہے، ان سے باتیں کرنا بڑی کامیابی ہے، ان کے انداز زندگی کے کسی پہلو کو دیکھنا بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے کہا، سنیے جس بات سے میں نے یہ خواب کا تذکرہ کیا، اسی لیے اہل اللہ نے کہا، اور میں نے حضرت، میرے لیے تو ماخذ علم میرے حضرت شاہ جی میرے والد گرامی، مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ساری زندگی یہاں بیٹھ کر، مولوی کیا سب کچھ بنا گئے، تب بھی ان کے سامنے بیٹھ کر سیکھا ہے، اور یہی سارا علم ہے، اسی پہ ناز ہے۔ اللہ، میں نے حضرت کو کہتے سنا ہے یہاں کہ جن لوگوں کو ایسی کچھ خوابیں آئیں، جن خوابوں میں بڑے اللہ والے، سچے اللہ والے اور سچے اللہ والوں کے سید و سردار، ان سے ملاقات کا موقع ملے، ان خوابوں کو نشر نہ کیا کریں۔ اے بابا ان خوابوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، ایسی کامیابیاں ملے تو زندگی اور زیادہ دھیمی اور زیادہ دھیمی اور زیادہ دھیمی اور زیادہ خفیہ اور زیادہ دھیمی ہو جائے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ دکان چل پڑے کامیابی ہے، صحت مل گئی کامیابی ہے، ڈگری مل گئی دنیا کی کامیابی ہے بظاہر۔ اللہ فوز ہے، فوز، اس پہ عربی کا لفظ بولا جا سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ فوز ہے۔ فاز فلان، فلانا بندہ کامیاب ہو گیا جی۔ اللہ جی، یہ کامیابی ہے۔ اچھی بیوی مل گئی، تابع دار بیوی مل گئی، بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا دنیا کے تمام سامان بیکار ہیں، دنیا ساری کی ساری، بولیے، دنیا ساری کی ساری، بڑا عظیم الشان فرمان نبوی ہے رسول اللہ کا۔ الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، متاع ایک بیکار سے سجس کی، جس کا کار آمد ہونا میری زندگی کے بعد وہ کچھ بھی نہیں۔ کوٹھیاں بیکار کا مطلب کارآمد نہ ہونا، کوٹھیاں اتھی رہ جڑیاں نے، میں اگے جانا، کوٹھیاں نے کم میرے آنا ہی کوئی نہیں۔ محلات بیکار، میں نے موت کے بعد آگے چلے جانا ہے، محل یہی رہ جانے، میرے کام ہی نہیں آنے۔ گاڑیاں بیکار، میں نے آگے چلے جانا ہے، میرے انہوں نے کام نہیں آنا۔ اولاد بیکار، انہوں نے میرے کام نہیں آنا۔ اللہ، دنیا ساری کی ساری آپ نے فرمایا بڑی بیکار ہے، متاع ہے۔ ہاں، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے بیکار دنیا دی شیواں جو کم دی شے وہ بیوی ہے، کام کی چیز وہ بیوی ہے جس کو اللہ قرآن کا فہم، پیغمبر کی سچی تابع داری اور مفاہمت کے جذبات سے سرشار سینہ عطا فرمائے۔ صالحہ کا معنی میں نے آخری جو کیا ہے نا، یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ میں اللہ کی توفیق سے کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، عورت نمازی ہے، متصدقہ ہے، صدقے دینے والی ہے، حج پہ جانے والی ہے، عمرے کرنے والی ہے، لیکن عائلی زندگی جو میاں اور بیوی کی زندگی ہے، اس کو مینج کرنے میں اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر ویلے کو رپھڑی پہ آ رہا ہے،
ایسی عورت میرے کاغذوں میں صالحہ نہیں ہے. صالحہ کے لفظ کا روٹ ورڈ ہے صلح. صالحہ کا لفظ جو بنتا ہے نا، صالحتن، صالحن، ان کا جو بننے والا، یہ اس میں فاعل اور اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے صالحہ. صالحن مذکر کا صیغہ، نیک بندہ. اس کے پیچھے یہ جو لفظ بنا کہاں سے ہے؟ تو یہ لفظ بنا ہے 3 لفظوں سے، صاد لام ہا. صاد سلو کس سے بنا ہے؟ اور یاد رہے مصلحت یہ بھی بنی ہے سلو سے. مصلحت کا لفظ جو ہے یہ بھی کس سے بنا ہے؟ سلو سے. سبحان اللہ. مصالح یہ بھی بنا ہے سلو سے. سبحان اللہ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں، جس عورت میں معاملہ فہمی نہ ہو وہ صالحہ کے لفظ پہ صادق نہیں آتی. المرأۃ الصالحہ اس عورت کو کہیں گے جس کا سینہ قرآن کی حقیقی روشنی سے اور محمد عربی کی سچی تابعداری سے یوں منور ہو کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے معاملہ فہمی میں باقی عورتوں سے بہت اونچے درجے کی عورت بن جائے، اور روایتی عورت نہ رہے کہ اس کے متعلق یہ کہنے والے عہد زنانی ہے. سبحان اللہ. جی میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ صرف عورت نہیں ہوتی. اللہ چھوڑیے کہاں بات آئی. سبحان اللہ. خدا جانے اس حقیقت کو، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں بات نکل پڑی ہے، جب انہوں نے اپنی رائے قائم کی، مردوں کے نہ سننے پر قرآن مجید کی آیات بینات سے استشہاد پیش فرمایا. خدا جانے ہمارے پاکستان کے ایک مذہبی رہنما ہو گزرے ہیں، ان کے ذمہ یہ بات ہے، میں نے خود نہیں پڑھی سنی، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھ دیا کہ حضرت عائشہ کی رائے ایسے ہے جیسے کسی عورت کی رائے ہو. کتنی جرت مل گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ، یہ ہے معاملہ فہمی. یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ فہمی ہے. اللہ اللہ. اما عائشہ فرماتی ہیں، میں چھوڑیے ایک واقعہ سنیے. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور بیمار تھے، بیماری کا بڑا زور تھا، موت کا وقت تھا. کچھ لمحے پہلے آپ کا سر مبارک میرے سینہ پر تھا، بین نحری و صدری. یہ ناز کی باتیں جو ایک عورت کرتی ہیں. اللہ. دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھٹکھٹا تو میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی عبد الرحمن ہوں. کون عبد الرحمن ہے؟ میرے سگے بھائی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر. میں نے کہا تشریف لائیں، آ جائیں. جب وہ آئے تو محبوب کا سر مبارک میرے سینہ پر تھا. میں نے حضور کی آنکھوں میں عبد الرحمن بھائی کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی، اور میں نے حضور کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے معاملہ فہمی سے اپنے بھائی سے مسواک لے لی. مجھے حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. پھر آگے آپ اپنا مقام بیان کرتی ہیں اور اپنا فضل بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی بیٹی کی تھوک کو
اپنے محبوب کی تھوک کے ساتھ ملانے کا شرف عظیم مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں نے وہ مسواک چبائی نرم کی اور رسول اللہ نے میری چبائی ہوئی مسواک جو ہے وہ آپ نے چبائی۔ چھوڑیے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ، پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، وقت نازک، 2:15 ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، جی کام کی بیوی، سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا بڑی کامیابی ہے صالحہ بیوی کا مل جانا، بڑی کامیابی ہے صالحہ بیوی کا مل جانا، لیکن اپنی تمام تر کامیابیوں پہ مقرب مومن، جہاں سے بات چلی، اپنی تمام تر کامیابیوں پہ مقرب مومن جو ہے وہ اپنی کسی کوشش و کاوش کو خراج تحسین خود پیش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی بڑی سے بڑی کامیابیوں پر کہہ رہے ہوتے ہیں میں کچھ نہیں جو کیتا ہے، سب کچھ میرے اللہ نے کیتا ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ جب تشریف لائے ہیں اور آپ نے بیت اللہ کے طواف کیے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہونے لگی، جب صفا کی صحیح آپ نے شروع کی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ کہاں سے اب میں کیا کیا آپ کو سمجھاؤں؟ جی میاں حج کا موسم شروع ہو گیا، حج پہ جا رہے ہیں، یہی موسم ہے نا؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کے 10 دن، سبحان اللہ۔ جی حج پہ جانے والا حج پہ جا رہا ہے۔ حج کیا ہے؟ پچھلے جمعہ بات یہاں رکی تھی، 2:15 ہو گئے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2:15 کے بعد ہم کچھ بات کریں گے۔ جی مرشد فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ بولے نا سارے مل کر بولے، ہاں جی سارے مل کر بولے۔ جی شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی شے توحید، کیا؟ کلمہ طیبہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، رکن اول اسلام کا اللہ کی توحید کی شہادت دینا۔ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ رکیے، گواہی دینا، ٹھیک ہے جی گواہی دینے والا۔ امور دنیا میں تنازع ہو تو گواہی دینے والا عدالت میں گواہی دیتا ہے، کیا؟ سنیے، بولیے، میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ امور دنیا میں تنازع ہو تو گواہی دینے والا سچی یا جھوٹی وہ چھوٹی عدالت میں گواہی دیتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کسی بڑی عدالت لگتی ہے، پھر اس میں گواہی دینی ہوتی ہے، پھر اور بڑی عدالت میں پھر وہاں گواہی دینی ہوتی ہے، پھر بندیاں دی پریا لگ دی ہے، پھر اس گواہوں کو اتھے تو بھائی اتھے آگے گا، پھر مذہبی لوگوں کو پرے پھر وہ گواہ اتھے، اوئے ہوئے ہوئے۔ جی سبحان اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ جی وہ حج پہ جانے والا، سن تجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شہادت توحید بنانا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو
تو بولیں کبھی میری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. او حج پہ جانے والا، گئے وہ دن کہ تو چپ کر کے گزارا کر رہا تھا، گئے وہ دن کہ تو چھپ چھپ گئے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اب وہ دن نہیں، نانا نالا، اب تو نے دہائیاں ڈال دینی ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں مجرمہ، میں حاضر ہو گیا، میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا. میں پھر پنجابی بولنے لگتا ہوں تو مجھے وہ غوری صاحب یاد آ جاتے ہیں. میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، میں اقرار جرم کر کے میں حاضر ہو گیا، میں نے فلاں موقع پہ تیری نافرمانی کی، میں حاضر ہو گیا. میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن اے فرد جرم عائد کرنے کا حق رکھنے والا میرا اللہ، میں تیرے سے درخواست لے کے آیا ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، سب تعریفوں کے لائق اللہ تیری ذات ہے، کوئی اور تعریفوں کے لائق نہیں ہے. حمد تیری ہے کہ اللہ سونا، یہ میرا اللہ حمدوں کے لائق تیری ذات ہے. اللہ نعمتیں دینے والا جی، نعمتیں دینے والی تیری ذات ہے جی میرے اللہ، لا شریک لگا. آج میں دہائیاں دے کے کہہ رہا ہوں، کوئی نبی مشکل گزا نہیں، مشکل گزا اکیلا. سارے بولے کون؟ میں آگے بڑھتا ہوں جی. آج میں دہائی دے رہا ہوں، کوئی نبی کوئی ولی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. سارا مجمع اونچی بولے کون؟ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ حاجی نے اللہ کی توحید کی گواہیاں ہر چوک میں دینی ہے، 2 چادریں بننی ہے. طریقہ کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی اوہو جی، حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد کیا ہے؟ کہ میں ایام حج میں اپنے میقات پر یا میقات سے پہلے جب احرام باندھوں تو صرف میں حج کا احرام باندھوں، نیت صرف میں حج کی کروں، نیت صرف میں کیا کروں؟ اس کو کہتے ہیں مفرد. وہ حاجی جو افراد کرتا ہے. دوسری قسم ہے حج کی حج تمتع. تمتع کیا ہے؟ کہ میں ایام حج میں جب میقات پر، میقات اس سینٹر پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں مجھے پہنچ کر حدود حرم میں داخل ہونا ہوتا ہے. وہ ایریا جو حرم کا ایریا ہے، حدود حرم ہے، ان میں داخلے سے پہلے مجھے اپنا احرام باندھنا ہوتا ہے. میں وہاں پہنچتا ہوں اور وہاں پہنچ کر ایام حج میں صرف عمرے کا احرام باندھتا ہوں. کس کا احرام باندھتا ہوں؟ بولیے کس کا احرام باندھتا ہوں؟ عمرے کا. نیت میں کرتا ہوں صرف عمرے کی، اور میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں اور تلبیہ کہتا ہوں، لبیک پڑھتا ہوں، اور پھر اسی سفر حج میں اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہوں. اور وہ تمام ممنوعات احرام جو میں نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے تھے وہ میں پھر حلال چیزیں ان کا پھر دوبارہ سے استعمال شروع کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، بہو بننا، یہ سارے کام میں کرنے لگتا ہوں. اور شاہ جی تشریف لے آئے. اللہ، ہاں جی سبحان اللہ. تیسری قسم ہے حج. اچھا، پھر جب ایام حج آتے ہیں، دوسری قسم کو سمجھا رہا ہوں، اور جب حج کے ایام آ جاتے ہیں جی قریب،
تو پھر 8 ذی الحج کو، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحج کو میں پھر مکہ میں اپنی رہائش گاہ سے، اپنے ہوٹل سے، یا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ جہاں مجھے موقع ملے، میں وہاں سے دوبارہ احرام باندھتا ہوں، وہ جو اپنے گھر کے معمول کے کپڑے جو سلے ہوئے پہنے ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کو اتارتا ہوں، غسل کرتا ہوں، اور اپنا وہ چادریں اپنی دونوں باندھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے گھر کی طرف اپنا جاتا ہوں مینا میں، اور وہاں جا کے مناسک حج کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سفر میں میں جب دوسرا احرام باندھتا ہوں، اس وقت میں پھر حج کی نیت کرتا ہوں، 8 ذی الحج کو جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہوں اور دوبارہ 8 ذی الحج کو احرام باندھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، اور ایسا کرنے والا متمتع شمار ہوگا، یعنی اس نے ایک ہی سفر میں 2 فائدے بھی لے لیے اور احرام کی پابندیوں سے بھی نکل گیا۔ تیسری قسم ہوتی ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ ایام حج میں احرام باندھنے والا جب احرام باندھتا ہے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کو نہیں کھولتا، وہ تمام ممنوعات احرام جو اس پہ لاگو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ لاگو رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنا 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی اور اس کے بعد حلق یا قصر کروانے کے بعد، پھر وہ 10 ذی الحج کو اپنا احرام کھولتا ہے، اور اسے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ باقی تمام امور میں تحلیل حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قارن۔ یہ وہ ہوتا ہے جو قران کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ اب حج کرنے سے پہلے جو باتیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک شے ہے احرام، ایک ہے طواف، ایک ہے تلبیہ، ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے۔ احرام سفید رنگ کی چادروں کو نہیں کہتے، صرف احرام جو ہے جس کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ 2 چادریں لے لی تو یہ احرام ہے، یہ احرام کا یونیفارم لباس ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ لہذا اس لیے اگر کسی محرم مرد یا محرمہ عورت کے احرام کی چادر پر، یا عورت کا جو احرام ہے اس کے گھر کے کپڑے معمول کے، ان پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے اور اتنی مقدار میں لگ گئی کہ 1/4 حصہ کپڑے کا متاثر ہو گیا اور وہ سارا کپڑا نجس ہونے لگا، تو وہ اپنی چادر کو بدل سکتی ہے، یا اس کو اتارے اور اس کو دھوئے اور اس کو پاک کرے۔ احرام کی چادریں بدلنے سے احرام خراب نہیں ہوتا، اگر آپ نہانا چاہتے ہیں نہائیں، احرام کی چادریں بدل لیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ چادریں جو ہیں یہ احرام نہیں، احرام کہتے ہیں اس نیت کرنے کو جس نیت کے بعد آپ بہت سارے حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ ہمارے اس ملک سے، ہندوستان پاکستان ان ملکوں سے جانے والے حاجی وہ تمتع کرتے ہیں اکثر، وہ کرتے کیا ہے، پھر یہاں سے آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ایک اور بڑی اہم بات حج پہ جانے والوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان کے ذمہ 2 حق ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور نمبر 2 حقوق العباد۔ نمبر 2 حقوق العباد۔ یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو میں نے خام خواہ میں ناراض کر رکھا ہے اپنی کسی نالائکی کی وجہ سے اور اپنی کسی زیادتی کی وجہ سے، اور میں ان کی پرواہ ہی کوئی نہ کروں اور حج پہ چل پڑوں، یہ طریق اچھا نہیں۔ حج کی ادائیگی کے باوجود میرے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد جو میری زندگی میں باقی ہیں وہ مجھے نبھانے ہوں گے، وہ مجھے پورے کرنے ہوں گے۔ لہذا حج پر جانے سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کسی بھی سطح کے ایسے مخدوش ہیں، ان میں آپ کا بڑا بنیادی قصور ہے، تو اپنی معافی تلافی کر کے ان سے اپنا معاملہ کلیئر کر کے سفر حج پر روانہ ہو۔ والدین دکھیاں ہیں تو ان کو راضی کریں، اور کسی کا کوئی قرضہ لینا دینا ہے وہ اپنے معاملات کلیئر کریں، اور حج پر جانے سے پہلے اپنی اٹھک بیٹھک سے، اپنے انداز زندگی سے دیکھنے سننے والوں کو یہ پیغام دیں کہ میں حج پر جانے لگا ہوں، یعنی اگر پہلے بے نمازی تھے تو نمازی بن جائیں۔
پہلے عورت پردہ نہیں کرتی تھی عام زندگی میں، تو حج پہ جانے سے پہلے ذرا پردے کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ قرآن و سنت کی جو مخالفت میری زندگی میں حج پہ جانے سے پہلے تھی، وہ میں تیاری کا مطلب یہ کہ وہ میں اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کر دوں، نمازی بن جاؤں، باجماعت نمازوں کا اہتمام کروں، قرضے اپنے اتاروں، اپنے معاملات لوگوں سے پورے کروں، اور پھر میں اس کے بعد یوں اپنے آپ کو تیار پاؤں اور یہ نیت کروں خالص، اور اس کے لیے کوشش کرتا رہوں، یا اللہ میں تیرے گھر آنے اللہ میں تیرے گھر آنے لگاؤں حج و عمرہ کی نیت لے کر، اے اللہ مجھے اب سے اپنی سچی عبادت کا شوق عطا فرما، اور جب میں تیرے گھر سے واپس آؤں تو میرے ان تمام شوقوں کو میری موت تک قائم و دائم فرما دے۔ اس محنت میں حاجی جو ہے وہ لگ جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں چونکہ طریقہ حج کی طرف جا رہا ہوں، میں نے پچھلے جمعہ یہ عرض کیا تھا، حج زندگی میں ایک بار ہے، فرض کر دیا گیا، حج زندگی میں ایک بار فرض کر دیا گیا، اس لیے نہیں، محض اس لیے نہیں کہ حج میں صعوبتیں زیادہ ہیں، یہ وجوہات ہیں اس کی جو بیان کرنے والے علماء بیان کرتے ہیں کہ حج میں صعوبت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، دور سے جانے والے کے لیے اخراجات کی ادائیگی، زاد راہ کا اہتمام یہ مشکل ہوتا ہے، لہذا ایک بار۔ یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حج میں اتنی کشش ہے، میرے اللہ نے اس عبادت کے اندر ایک عابد کے لیے اتنی کشش رکھ دی ہے میرے اللہ نے کہ نمازیں پڑھ کے، زکاتیں دے کے، اور روزے رکھ کے، اور اللہ کی توحید کے تذکرے کر کے مجھے اللہ کا جو مطلوبہ قرب چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ رب نے کہا آ میرے گھر آ، یہاں آ کر لبیک کی صدائیں دل کی سچائی سے دے، میں اس تیرے مطلوبہ قرب کو تجھے عطا کر کے گناہوں سے یوں پاک کر دوں گا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا۔ اتنا زور ہے اس میں، ایک بار کی سچی ادائیگی سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کہ گناہ دھل جانے کا مطلب یہ کہ پرت کے میں گناہ نہ کرا۔ حج مبرور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس بندے کا حج مبرور یعنی مقبول ہو گیا، جیسے شہداء کے بارے میں قرآن نے کہا نا، سبحان اللہ کہیں ذرا، طریقہ پھر نہ رہ جائے، درمیان میں ہی میری باتیں شروع ہو جاتی۔ تو شہداء کے بارے میں قرآن نے کہا نہیں شہداء، تو فرمایا شہداء کی حیات، ان کی موت کے بعد جب ایک شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو خلاصہ یہ ہے اس محبت کا، محبت شہادت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی شہید کا لہو زمین کے سینے کو نہیں چومتا کہ اللہ اس کی روح کو جنت میں مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ قیلت خل الجنہ، قیلت خل بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سبحان اللہ۔ جی جیسے شہداء ان کا مقام، ان کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی نہیں۔ مرشد کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس بندے کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا وہ سن لے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، الا الجنہ، الا الجنہ۔ جی اور جنت کے مکین اور پھر جھوٹے، جنت کے مکین اور پھر بددیانت، جنت کے مکین اور غیر اللہ کے پجاری، جنت کے مکین اور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بڑی لمبی نظم ہے ملا اور بہشت، تو علامہ نے کہا ربا ان مولویوں کو جنہوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے قرآن کی مخالفت میں، جو اپنی باتوں پہ اصرار کر کے انہوں نے ماحول کو مقدور کیا ہوا ہے، ان کو جنت میں کیوں لے جانا چاہ رہا ہے؟ جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا
نہ کنشت ہے بدآموزی اقوام و ملل کام ان کا، ہے بدآموزی اقوام و ملل کام ان کا، جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئے گی اسے حور و شراب و لب کشت، بحث و تکرار ہے اس اللہ کے بندے کی سرشت، ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ ناموں مسلمانوں کی عبادت گاہیں مسجدیں وہاں کوئی نہیں جنت میں، چونکہ عبادت تو وہاں کرنی نہیں، وہاں تو موجیں مارنی ہے، وہاں تو صلے اور جزا ہے، وہاں تو صلے اور جزا ہے، لہذا اور کوئی عیسائیوں کے عبادت خانے نہیں، کوئی یہودیوں کے عبادت خانے کنشتے نہیں، لہذا وہ مولوی جنہوں نے مسجدوں کو فساد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ان کو تو جنت میں نہیں جانا چاہیے، کہ جنہوں نے جس جگہ سے بیٹھ کر فساد کرنا تھا وہ جگہ تو جنت میں ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے کدھر ٹورن لے۔ اللہ اللہ، جی لوگوں سنو، سنیے، حج مبرور کر کے آنے والا پھر موضوع روایتیں بیان کرے، ایسے مولوی پہ خدا کی لعنت۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات، میں آیتیں یہ پڑھ رہا ہوں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ ظالم مولوی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دلیل سے، انہوں نے دیدہ دلیری سے قرآن کی آیات بینات کی مخالفت کی اور کتمان حق کیا، یہ وہ بد نصیب ٹولہ ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ خدا کی، بولو ان پہ خدا کی، اور الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جن کی جزا جنت ہو، جنت میں جھوٹ کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر جن کو اللہ کے پیغمبر نے کہا جن کا حج مبرور ہو ان کی جزا جنت ہے، اور وہ دنیا میں پھرتے چلتے جنتی ہوں، تو دنیا میں پھرتے ہوئے جنتیوں کو جھوٹ بولنا زیب دیتا ہے؟ حرام کی کمائیاں کرنی زیب دیتی ہے جی، اللہ کی نافرمانی زیب دیتی ہے۔ اور میرے شاہ جی اپنے بیان کے جوبن پہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے، جڈا وڈا حج اوڈا وڈا دو نمبری۔ شاہ جی، چونکہ شاہ جی کا ایک اپنا انداز ہے، ساری زندگی جی میں خدمت دین پہ لگا ہوا ہوں، اور ہمارے شہر کی شہرت یہ ہے، اے دو نمبر شاہ لینی ہوئے تھے نہ کو للو۔ اوے حج کوئی اپنی حرام کی کمائی پہ لیبل لگانے کا نام ہے؟ حج کوئی اپنی بے حیائیوں کو پارسائیوں کا لیبل لگانے کا نام نہیں، حج تو بندے اور معبود کے قرب کی ضمانت ہے۔ اگر میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عبادات کی ادائیگی میں اپنے معبود کے قرب کو حاصل نہیں کر سکا، تو حج نے مجھے یہ موقع دینا ہے کہ میں اپنے اللہ کے گھر جاؤں تو مجھے قدم قدم پہ یہ احساس ہونے لگے، او میاں جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے سینے میں موجود ہے۔ یہ ہے حج۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے احرام باندھ لینا ہے، احرام باندھنے کا طریق یہ چادریں باندھنے کا کہ اپنے گھر سے غسل کریں، خوشبوئیں لگائیں، معمول کے کپڑے جو آپ نے پہنے وہ پہنے، اور غسل کرنے سے پہلے اپنے ناخن واخن کاٹیں، اور اپنے جو ضروری بال اتارنے ہوتے ہیں وہ اتاریں، اور اس کے بعد آپ لوگ ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں، اور ایئرپورٹ پر بھی جا کر ابھی احرام بے شک نہ باندھیں، لیکن جو لوگ ایئرپورٹ کے قریب ہیں وہ گھر سے ہی چادریں باندھ کے چلے جائیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن جو دور سے دوسرے شہروں سے جا رہے ہیں وہ گھر سے معمول کے کپڑوں میں جائیں، رستے میں کوئی نمازیں ہیں وہ پڑھیں، اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں اپنی بورڈنگ کی جو مراحل ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، سامان وامان دینا، بورڈنگ جب ہو جائے اس کے بعد پھر کچھ وقت ہوتا ہے جہاز میں جانے سے پہلے، آدھا پونا گھنٹہ بعض اوقات، تو وہاں ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں جائیں اور جا کر کے وضو کریں، اپنے وہ گھر کے کپڑے اتاریں،
اور اپنی دونوں چادریں باندھ لیں. اب یہاں میرے پاس وہ چادر نہیں، ورنہ میں آپ کو چادر بھی نیچے والی باندھنے کا صحیح طریق بتاتا ہے جی. لیکن چلیے سن لیجئے، جب احرام کی نچلی چادر باندھیں تو یاد رکھیں اس کو باندھتے ہوئے اس کے دو کونے ہوتے ہیں نا، دو پلے ہوتے ہیں. تو اس کا جو دائیں ہاتھ والا پلہ ہے اس کو لمبا کر لیں اور بائیں ہاتھ والا پلہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں. اور جب باندھنے لگے تو اپنے پیر کھول لیں، ذرا ٹانگیں کھول لیں. ٹانگیں کھول کر اس چھوٹے پلے کو یوں اپنے پہلو میں دبائیں اور بڑے پلے کو اوپر لا کر اس کی دو تہیں لگا کر اس کو اکٹھا کر لیں. تو یوں چلتے ہوئے آپ کا سطر زیادہ محفوظ رہتا ہے. آئندہ سال مجھے اللہ نے توفیق دی تو یہاں سلائیڈ لگائیں گے، آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ شوق بڑھتا ہے ان باتوں سے. اللہ آپ سب کو بھی حج کرائے بار بار، اللہ اپنے گھر میں لے جائے سب کو. اللہ اللہ. حضرت شاہ جی تشریف فرمایا، کیا کروں بیمار بھی ہے وہ. اللہ اللہ سبحان اللہ جی. اور مجھے احرام کی پھر جب چادریں باندھ لوں تو اس کے بعد اگر کسی فرض نماز کا وقت ہو تو وہ نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا کریں. یہ دعا کریں، یا اللہ میں تیرے کار آؤں لیں، یا اللہ میں پھر پنجابی بولنے لگتا ہوں، یا اللہ میں تیرے گھر آنے لگا ہوں، میرے لیے آسانی فرما. اور تمام معاملات جو عبادت کی شکل میں نے ادا کرنے ہیں اللہ میرے لیے ان کو آسان فرما دے. نیت ابھی بھی نہ کریں، یہ مشورے کی بات ہے کیونکہ ابھی آپ کے جہاد میں جانے میں کچھ وقت ہے. اللہ. اور پھر اگر فرض نماز نہیں تو ویسے پھر سنت الاحرام 2 رکعتیں ادا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں. نیت تب بھی نہ کریں، ابھی بھی آپ محرم نہیں بنیں گے، صرف آپ نے یونیفارم پہنا ہے اور دیگر اپنے جو احرام کی پابندیاں وہ آپ پہ لاگو نہیں ہوں گی. لیکن جب آپ جہاز میں جانے کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پھر مشورے کی بات یہ ہے کہ پھر اپنی نیت کر لیں. چونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں اس علاقے کے لوگ، تو پھر آپ لوگوں نے کیا نیت کرنی ہے؟ یاد ہے تمتع کرنے والا کیا کرتا ہے؟ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے. کس کی؟ بولے نا سارے، صرف. تو نیت کیا ہے؟ کہنے والا کہہ دے لبیک بعمرۃ، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. یا کہہ دے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ارادہ میں نے کیا ہے، اللہ میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما. یہ کلمات اور جو بھی. اور پھر اس منبر سے ہم نے یہ بات بھی اللہ کی توفیق سے سنی ہے اور میں بھی سنا رہا ہوں کہ معبود حقیقی کی دیگر شناختوں میں سے ایک شناخت یہ ہے کہ اسے کائنات کی کسی بھی بولی بولنے والے کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ منو تیری بولی سمجھ نہیں آؤندی، کوئی ترجمان وسیلے دے طور تے لے کے آ. معبود کے سچا معبود ہونے کی یہ ایک اور دلیل یہ ہے نمایاں کہ دنیا کائنات کی کسی بولی میں کوئی بولنے والا اس سے ہم کلام ہو تو وہ یہ اعتراض نہیں کرتا کہ منو سمجھ نہیں پی آؤندی، بلکہ وہ تو گونگوں کی دل کی رمزوں کو جان کر ان کی جھولیوں کو بھی رحمتوں سے بھرنے لگتا ہے. اس کو معبود کہتے ہیں. لہذا فارسی کا کوئی پیر ہو اور اس کو آپ نے بات سنانی، اس کی زبان تو مادری فارسی ہے یا زیادہ سے زیادہ کتابی زبان عربی ہے جی، اور ان سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو نہ فارسی آتی ہے، پنجاب کے خطے کے لوگوں کو نہ عربی آتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں کو جی منو جی میرے پتر دا ویاہ نہیں پیا ہوندا جی، کوئی رشتہ کرا دو. کہنے گے کی؟ پہلے تو بتائیں ان کو کہا کیا ہے. اللہ اللہ. لہذا آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی اور نیت نہیں کرے. جہاز میں جاتے ہوئے آپ نے نیت کر لینی کہ میں عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. جب آپ نے یہ نیت کر لینی ہے تو پھر اس کے بعد محرم مرد نے اونچی آواز میں 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھے میرے ساتھ، پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک. پڑھو سارے، اللہ توفیق دیں گے. اللہ جڑے لبیک پڑھ دے نا اللہ بلا لیندے نے اپنے کہا لبیک اللہم لبیک. یہ جو میں جس سر میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ عربی ایسے اس سر میں پڑھتے ہیں، یہ میرے شاہ جی والا لہجہ نہیں ہے، یہ عربیاں والی سر ہے. لبیک اللہم لبیک. پڑھو سارے. لبیک اللہم لبیک. اونچی آواز میں لبیک کہو. اب مردوں نے اونچا کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
اس کو تلبیہ کہتے ہیں. یہ مرد حضرات نے اونچی آواز میں شور مچا کر 3 مرتبہ پڑھنا ہے. رولا پوے آلے والے بندے نوں پتہ لگے اللہ دے گھر پہ جاتا بڑا توحیدی لا شریک کہہ کے پہ کہندا ہے میں قبراں والے کول منگدا نہیں جے اور میں اللہ دا مانگت جے. میں مخلوق کا سوالی نہیں، میں خالق حقیقی کے در کا محتاج اور منگتا ہوں. جی. اور عورتیں وہ کم از کم 3 بار کہیں لیکن اتنی آواز سے کہ ان کے اپنے کانوں تک آواز جائے. تلبیہ. پھر اپنی چھوٹی موٹے جو معاملات ہیں وہ جہاز میں بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا. پھر جب موقع آئے جب یاد آئے پھر 3 بار تلبیہ اونچی آواز میں، پھر یاد آئے پھر 3 بار اونچی تلبیہ. درمیان میں کوئی ذکر و اذکار تیسرا چوتھا کلمہ جو ہو یہ کرتے کرتے تکبیر تلبیہ کہتے کہتے آپ نے مسجد الحرام کے قریب آ جانا ہے. آپ کو بسیں لے کر آ جائیں گی اور جب آپ مسجد الحرام میں اللہ کے گھر کے دروازے کے قریب آ جائیں تو پھر نظریں جھکا کر تلبیہ پڑھتے ہوئے جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اور پھر نظریں جھکا کر چلتے رہیں تاکہ بیت اللہ کے قریب جا کر ایسی جگہ پر آئیں جہاں آپ آنکھیں اٹھائیں تو سامنے اللہ کا گھر پورا چمکتا ہوا نظر آئے. جب اس جگہ پر پہنچ جائیں تلبیہ پڑھتے 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 بیت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو محرم نے تلبیہ ترک کر دینا ہے. وہ جو احرام کا ترانہ ہے تلبیہ لبیک وہ ختم کر دینا ہے. اور اس موقع پر کھڑے ہو کر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا مقبول ترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا. یہاں بیت اللہ کو دیکھ کر بے نیاز ہو جائے ادھر ادھر کے ماحول سے کہ میرا چاچا کی کہے گا کی پہ کر دیتے، ماما کی کہے گا بڈھی کی، کوئی پرواہ نہ کرے. خوب روئیں، خوب آنسو بہائیں، خوب آہوزاریاں کریں. جیسے بچھڑا ہوا کوئی سجن مل جاتا ہے تو اس سے بات کی جاتی ہے، اس سے باتیں کریں اپنے معبود سے اور اپنی ساری آہوزاریاں کریں. وہاں رو رو کر دعائیں مانگیں. بڑا قبولیت کا وقت ہے. اور ایک دعا یہ بھی منقول ہے کہ اگر یہ یاد ہو جائے تو یہ بھی پڑھے اللہم زد بیتک ھذا تکریما و تشریفا و محابا وزد من حجہ او اعتمرہ تکریما و تشریفا و محابا. جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تیرے گھر کی عزتیں بہت اونچی ہے. آج میری درخواست ہے جس طرح میرے دل میں تیرے گھر کی عزتوں کی کشش ہے اللہ قیامت تک اپنے گھر کی کششوں کو عزتوں کو اور زیادہ عطا فرما، اور زیادتی عطا فرما، اور زیادتی عطا فرما. اور جو لوگ تیرے گھر کے حج اور عمرے کرتے ہیں اللہ ان کے روب دبدبے کو اور ان کی عزت و شرافت کو اور زیادہ بلندی عطا فرما. یہ دعا. اس کے بعد آپ سبز رنگ کی لائٹیں فوکس کریں. چونکہ بعض لوگ رکن یمانی، رکن 4 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے. کتنے کونے ہیں؟ 4. ایک کونے کا نام رکن یمانی، ایک کونے کا نام حجر اسود والا کونا، ایک کونے کا نام رکن عراقی، ایک کونے کا نام رکن شامی. رکن شامی اور رکن عراقی وہ 2 کونے ہیں جن کے آگے حتیم ہے، وہ جو محراب سا بنا ہوا ہے، اور وہ حتیم کے اندر کا حصہ بھی بیت اللہ ہی شمار ہوتا ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ حصہ اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارا یہ جو مال جس سے ہم بیت اللہ بنا رہے ہیں یہ پاک مال ختم ہو گیا ہے، ساڑھے کو پاک مال کوئی نہیں. انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ہمارے جیسے لوگ جنہیں بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع نہیں مل سکتا وہ موقع پائیں تو حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے. تو یہ 4 کونے ہیں. تو آپ نے حجر اسود کے کونے کو فوکس کرنا ہے. اور مرد حضرات نے ادھر جانے سے پہلے استباح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے بولے کیا کرنا ہے؟ استباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے اور یہ جو اوپر والی چادر ہے اس کو اپنی بغل کے نیچے سے، دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا ہے. اس کو کہتے ہیں استباح کرنا. آپ نے استباح کر لیا اور اب آپ حجر اسود کی طرف چل پڑے. اور جب حجر اسود کے سامنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کی لائٹیں وہ مطاف میں بھی نظر آئیں گی لگی ہوئی دائیں طرف، دور اول پہلی منزل پر بھی، دور ثانی تیسری منزل پر، اور سقف البیت وہ جو سقف مسجد الحرام، مسجد الحرام کا چھت ہے اس پہ بھی اوپر وہ لگی ہوئی نظر آئیں گی ایک طرف. وہ سبز رنگ کی لائٹوں کی طرف جائیں. جب آپ ان کے قریب پہنچ جائیں تو لائٹیں آپ اپنی پشت پر کر لیں اور منہ بیت اللہ کی طرف کریں. جب لائٹیں آپ کے پیچھے ہوں سبز اور منہ بیت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہ حجر اسود کے کونے کی طرف ہے. اب جب حجر اسود کے کونے کے پاس آ جائیں تو پھر
وہاں دو صورتیں ہیں، دونوں رسول اللہ سے مسنون اعمال ہیں. آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا خود. اب وہاں بوسہ لینے کی حج کے موسم میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا گریز ہی کرنا بہتر ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں. دوسرا جو رسول اللہ کا مسنون عمل ہے وہ کیا ہے کہ دور سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور آپ نے حجر اسود کے بالکل متوجہ ہو کر اس کی طرف دونوں شانے اس کی طرف کر کے ہاتھ بلند کر کے کہا بسم اللہ. پڑھیں آپ بھی، یاد ہو جائے گا. بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ پڑھیں، یہ آپ کا استلام ہے جی. یہ آپ کرنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے حتیم کی جانب یعنی بیت اللہ کے دروازے کی جانب چل پڑے. آپ نے اینٹی کلاک وائز، یہ بڑے شاہ جی بولا کرتے تھے، دادا جی رحمہ اللہ کیا بولتے تھے، حضرت شاہ جی کیا بولتے تھے، حضرت شاہ جی سے میں نے سنا ہے، بڑے شاہ جی فرماتے طواف بیٹے اینٹی کلاک وائز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ چلو جنہوں نہیں آؤں گا وہ نہ بولو. شاہ جی فرماتے تھے، بڑے شاہ جی، والد گرامی بھی کبھی کبھی خوبصورتی سے انگریزی کا کوئی نہ کوئی محاورہ ان کے بیانات میں نظر آتا ہے جی، سبحان اللہ. تو شاہ جی فرمایا کرتے اینٹی کلاک وائز، یعنی یہ جو گھڑی چل رہی ہے تو آپ کو دیکھیے سیکنڈ کی سوئی کلاک وائز یوں چلتی ہے. اینٹی کلاک وائز پٹھا چلنا یعنی بائیں طرف سے چلنا. تو طواف یوں ہوگا کہ بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو، بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو اور آپ طواف کرتے رہے. اس پر بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کی حدیث سے بات نمایاں ہوتی ہے. آپ نے تلقین کرے ہوئے دائیں طرف کی ترغیب دی، دائیں ہاتھ سے پئیں، کسی کو چیز لینی ہو دائیں ہاتھ سے دیں، کسی چیز لینی ہو دائیں ہاتھ سے لیں، ہے جی. اٹھنا ہو تو دائیں طرف سے اٹھے، آپ نے دائیں طرف پسند فرمائی. لیکن طواف کے موقع پہ آپ نے بائیں جانب سے طواف کا آغاز کیوں کرایا؟ علماء نے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے، اس لیے کہ انسان کا دل بائیں طرف ہوتا ہے اور بیت اللہ کو بائیں رکھ کر چلایا، اس لیے کہ طواف کرنے والا اس بات کو یقینی بنائے کہ میرے دل میں اللہ کے گھر سے زیادہ اور کسی کا قرب موجود نہیں ہے. رب کے گھر کے قرب کو رکھنے کے لیے بائیں جانب بائیں جانب. تو یوں طواف شروع کریں تو تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور پھر رکن شامی کے پاس پہنچ کر حتیم کے دوسرے کونے پر وہاں پہنچ کر پھر آپ چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پھر جب رکن یمانی یعنی گرے رنگ کا سلیٹی پتھر وہ بھی نمایاں ہوا نظر آتا ہے کونا، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن اگر یہ سب کچھ بھی نہ پڑھے تو طواف میں بالکل چپ کر کے بھی چلتے رہیں تو جس کے گھر کی حاضری دے کے چکر لگا رہے ہیں، سودائی بن کے اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، کلمات بے شک نہ بھی پڑھے، طواف قبول کرنے والا مجھ پہ بے پناہ رحمتیں کرنے لگتا ہے. لیکن یہ دعائیں یہ پڑھیں، یہ کلمات اللہ کی توحید کے یہ دلائل ہیں. تیسرا اور چوتھا کلمہ یہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ استلام کرنا ہے. یوں 7 چکر آپ نے لگانے ہیں اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے 8واں استلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولیے. 8ویں مرتبہ آپ نے استلام کرنا ہے. اس کے بعد آپ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ گولڈن رنگ کا کور چڑھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پیروں کے نشان ہے حضرت ابراہیم کے. وہ پتھر ایسا ہے کہ جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اونچا ہو جاتا تھا، نیچا ہو جاتا تھا جی. اور ایک روایت یہ ہے، حضرت بڑے شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت سے میرے دادا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حج پر گیا تھا اور میں نے مقام ابراہیم بیت اللہ کے قریب تر تھا تو میں نے درخواست لکھی سعودی علماء کو اور گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو مناسب سمجھیں تو اس کو مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا جائے تاکہ مطاف میں دقت نہ ہو لوگوں کو. تو سعودی گورنمنٹ نے میری درخواست کو مقبول کرتے ہوئے مقام ابراہیم کو آج جہاں نصب ہے اس پیر جی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی مشاورت سے آج وہاں نصب کر دیا گیا ہے.
اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ شکریہ کا لیٹر بھی مجھے سعودیہ گورنمنٹ سے آیا تھا یہاں کہ آپ کی تو جو ترغیب ہے اس کے مطابق ہم نے مقام ابراہیم کو شفٹ کر دیا ہے اور مسجد اپنا بیت اللہ سے تھوڑا سا فاصلے پہ. تو وہ جو جگہ ہے مقام ابراہیم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے جگہ ہے وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں. کیا پڑھیں؟ واجب الطواف 2 رکعتیں ادا کریں. ان میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد دعا کیجیے. اور اس کے بعد آپ ملتزم پر آ سکیں تو آئیں. ملتزم کیا ہے؟ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو ٹکڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس ملتزم پر آئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ملتزم کے ساتھ چونکہ مسنون ہے رسول اللہ سینہ لگا کے دعا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے جس بندے نے ملتزم کے ساتھ سینہ لگا کے جو دعا مانگی ہے آج تک کسی کی دعا رد نہیں ہوئی. اور اگر ملتزم پہ جا نہ سکے رش ہو تو سامنے ملتزم کے کھڑے ہو کر دعا مانگے. بڑا مقبولیت کا وقت ہے. اور پھر زمزم کا پانی پیجئے, کھڑے ہو کر پانی پئیں, 3 سانسوں میں پانی پئیں اور زمزم کا پانی پینے کے بعد یہ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مبارکا. وقت ختم ہو گیا. اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما. اے اللہ مجھے رزق حلال وسیع عطا فرما. وشفاء من کل داء, اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. زمزم پینے کے بعد بھی دعا مقبول دعاؤں کا اوقات ہے, وہاں دعا کیجئے, یہ بھی بڑا قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے, وہاں سائن لگے ہوں گے 3 بولیوں میں. انگریزی میں لکھا ہوگا ٹورڈ صفا, عربی میں لکھا ہوگا الی الصفا, اردو میں بھی لکھا ہوگا صفا کی طرف. وہ بورڈ بار بار لکھے ہوں گے. آپ ان کی طرف جائیں لیکن اب حجر اسود کے پاس سے ہو کر جائیں. آپ نے 9ویں مرتبہ استلام کرنا ہے. صفا کی پہاڑی پر جانے سے پہلے 9واں استلام کر کے جائیں. وہاں 9ویں مرتبہ استلام کریں اور پھر صفا کی پہاڑی پر جائیں اور وہاں جا کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب رکعت و زاری سے دعائیں مانگے. اور وہاں رسول اللہ سے جو کلمات ثابت ہے آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بھی, بما بدأ اللہ ابدأ کما بدأ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور پھر وہاں سے چوتھا کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ مروہ کی طرف جائیں اور رسول اللہ صحیح کے دوران یہ کلمات بھی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آپ کو یاد ہونا چاہیے, میں ابھی بیان میں کہہ رہا تھا جو مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بڑی سے بڑی کامیابیوں کا کریڈٹ اپنے کوشش و کاوش کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں سارا کچھ میرے رب نے کیتا ہے. تو رسول اللہ کو فتح مکہ کے دن اتنی کامیابی اور اتنا بڑا مقام تھا تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ. اے لوگو معبود اکیلا, بولیے معبود اکیلا. نصر عبدہ, اللہ نے اپنے بندے کی مدد کر دی ہے. اللہ نے انجز وعدہ, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے میرے سے وعدہ کیا تھا او ہجرت کی رات دکھیا دل سے نکلنے والا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. او میرا محمد کریم آج دکھیا دل سے مکے سے نکل رہا ہے, نکلنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن تیرا رب تیرے سے وعدہ کر رہا ہے. جس رب نے اپنی قیمتی ترین کلام قرآن مجید کو تیرے سینے پہ اتارا ہے وہ رب یہ وعدہ کرتا ہے لرادک الی معاد, وہ تجھے مکے میں بڑی عزتیں دے کے واپس لائے گا. سبحان سبحان لا الہ الا وقت ہو لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور آپ نے وہ تمام جو غزوات تھے, غزوہ بدر, غزوہ احد, اور سارے بڑے بڑے مارکے جو لڑائیاں لڑی تھی اور شہادتیں صحابہ کی ہوئی تھی ان سب پہ تبصرہ کرتے ہوئے میرے مرشد نے فرما دیا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَا, اللہ کلے نے سارے لشکراں نو پس پا کر دیتا جے تے سانو عزت عطا کر دیتا.
یوں یہ کلمات کہتے ہوئے مروہ کی طرف اور واپس. اور وہ جو درمیان میں 2 لائٹوں والی جگہ آئے گی صفا اور مروہ کے درمیان، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. وہاں ذرا بے چینی سے چلنا ہے مردوں نے، یعنی تیز قدموں سے، عورتوں نے اپنی دھیمی چال سے. تو دوڑیں نہیں لگانی، وہاں تھوڑی سی رفتار اپنی مردوں نے تیز کرنی ہے. اور وہاں بھی یہ دعا ثابت ہے، رسول اللہ سے آپ پڑھ رہے تھے، رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ دعائیں آپ پڑھ کے وہ میلین اخضرین میں سے جاتے ہوئے واپسی پر، اور صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر جا کے آپ کا 7واں پھیرا مکمل ہوگا. 7 چکر آپ نے لگانے ہیں. اب آپ کا عمرہ مکمل ہونے کو ہے. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے بالوں کو ٹنڈ کروانی ہے، حلق کروانا، اس کو عربی میں کہتا ہے. یہ افضل ہے. رسول اللہ نے محلقین کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی اور مغفرت کی دعا مانگی. اور یا قصر کرائیں تو بال کٹوانا بھی ٹھیک ہے. اور جو بندہ بال کٹوا کر آ جائے اس کو یہ نہ کہا کرے ٹنڈ کیوں کرائی، اور ٹنڈ کیوں کرائی، اور ٹنڈ کیوں کرائی. آپ کون ہوتے ہیں یہ اعتراض اٹھانے والے، جبکہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. ٹینڈ کرائے تاوی میں اللہ قبول پہ کرنا تھے، ٹینڈ نہ کرائے تھے وال کٹائے تاوی میں اللہ قبول پہ کرنا. تو چنانچہ سواؤن دونوں سے تحلیل ہو جاتی ہے، بندہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے. عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے مکمل بال جو ہیں وہ نیچے لائیں گی اور اپنے چھوٹی انگلی پر لپیٹ کر ایک پورے کے برابر آگے بڑھے ہوئے جو بال ہیں وہ کاٹ لیں. تو یوں عورت بھی احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گی اور مرد بھی احرام کی پابندیوں سے نکل جائے گا. تمتع کرنے والوں کا عمرہ مکمل. اور انشاءاللہ آئندہ